حفاظت کے لیے اللہ نے اتنے ملک لگائے ہوں تو کیا فرشتی وہ چیز جو ہے انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پھر یہ ملک کیا کر رہے ہیں جس کو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے بنایا ہے؟ یقین نہیں آ رہا جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیجئے. اچھا سورہ مبارکہ ہے، جن بھی قرآن میں پایا جاتا ہے. آپ اس کی پہلی ہی آیت پڑھیے جس میں یہ ارشاد ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے جنوں کا ایک جھنڈ گزرا، ایک گروہ گزرا. خود پیغمبر اسلام نے بھی جنوں کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ ان جنوں کا اقرار قرآن نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی تلاوت قرآن سنی، اور جب ہم نے پیغمبر کی تلاوت قرآن سنی تو یہ لوگ وہ پیغام لے کے اپنی قوم میں گئے، اور اپنی قوم میں جانے کے بعد انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی ہے. جس چیز کو پیغمبر تک نے دیکھا نہ ہو وہ چیز آپ دیکھ لیں گے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھ دیں جس کو پیغمبر تک نہ دیکھا ہو وہ آپ دیکھ لیں گے. پھر تو آپ تو بہت بڑے ہو گئے. اچھا اگر مجھ پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا سر خود میرے ہی متعلق بات ہے کہ مولانا صاحب پر جن نے حملہ کر دیا. اچھا اگر مجھ پہ جن نے حملہ کیا ہے تو دوائی کو اثر نہیں کرنا چاہیے. اگر مجھ پہ جن نے حملہ کیا ہے تو دوائی کو اثر نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر دوائی نے اثر کیا ہے تو جن نے حملہ نہیں کیا. ایک صلوات پڑھ دیں. بھائی اس دن تو پہلے دن تو ایسی حالت تھی کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا. تو دوائی نے اثر کیا ہے تبھی تو ماشاءاللہ 3-4 دن سے لگاتار میں سے پڑھ رہا ہوں. تو اگر جن نے حملہ کیا ہے تو دوائی کو اثر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر دوائی اثر کر رہی ہے تو جن نے حملہ نہیں کیا ہے. یا پھر یہ کہیے کہ جن نے حملہ کیا ہے مگر دوائی نے جن کے اثر کو توڑ دیا ہے. جب ایک معمولی سی ٹیبلٹ جن کے اثر کو توڑ دیتی ہے تو نام خدا اور رسول جن کے اثر کو کیا سمجھ دے گا؟ علی کا نام لو آگے بڑھتے چلے جاؤ، کوئی یقین نہیں. سب بکواس ہے. صلوات پڑھنے سماج اور معاشرے میں ایسی وبائیں نہیں پھیلانی چاہیے. کل میں صادق صاحب بومبے میں کیسر باغ میں تقریر کر رہے تھے، ہم بھی پیچھے کھڑے ہوئے تھے سن رہے تھے تقریر. انہوں نے ایک بہت عظیم بات کی. تو یہ جن کا تصور، ایک دوسرا تصور یہ کہ ہمیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے. یہ کسی نے کچھ کرا دیا. اب دیکھیے ان کی بات منطقی ہے، لاجک ہے. میں وہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میرا تو نظریہ یہی ہے جو ان کا ہے، آپ چاہے مانیے گا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے تعویذ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ میری جان لے سکتا تھا، مجھے مار سکتا تھا، میرا کاروبار بند کرا سکتا تھا، تو ایران کو ایٹم بم کے مقابلے پر ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ مجتہدین کو قرآن ہاتھ میں دے کے کہتا تعویذ بناؤ، تعویذ بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا وہ ان سے پہنچے ہوئے آدمی نہیں ہے، وہ تو اتنے پہنچے ہوئے آدمی ہیں کہ انہیں تو پورا قرآن حفظ ہے. تو بڑے بڑے عالم دین خدا کی قسم مستحب تک بھی ان سے چھوٹتا. واجب تو چھوٹنا بہت بڑی بات ہو گئی، مستحب نہیں چھوٹتا. ان میں ایک آدمی ایسا ہے کہ مغرب و عشاء کی وضو سے صبح تک کی نماز ادا کرتے ہیں، 7 روزہ رکھتے ہیں. تو یہ کام انہیں لے کے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ امریکہ کے مقابلے میں جو ہے انہیں تعویذ بنانا کرنا شروع کر دیتا. مگر ایران نے ہمیں یہ بتایا طاقت کا مقابلہ تعویذ نہیں ہے، علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے. علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے. تو عقل انسانی جب بیدار ہوگی تو بہت سارا کام کیا جائے گا.